مگر آج جو آج کل سوشل میڈیا پہ یہ تماشا بنا ہوا ہے کہ قاری شاہد محمود نے اور دیگر نعت خوانوں نے جو محفل میلاد کا جا کے تقدس پامال کیا ہے، اور اس کے جواب کے اندر آ کے علماء اب میدان عمل میں آئے ہیں، اور علماء نے مختلف چھوٹے لیول پہ جو علماء نے آوازیں اٹھائی ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، یہ باتیں کی ہیں کہ ہم ان کو شہر میں داخل نہیں ہونے دیں گے، ہم ان کے پروگرام نہیں کرنے دیں گے۔ ایک مثبت انداز ضرور ہے، بعضوں نے یہاں تک پوسٹیں لگائی ہیں کہ علماء کو یہاں پہ حق ادا کرنا چاہیے، کردار ادا کرنا چاہیے۔ میں نے کہا علماء نے بڑا کردار ادا کیا ہے، پہلے علماء کی سنی نہیں ہے کسی نے، علماء نے اس وقت کردار ادا کیا جب آج سے 20 سال پہلے ہمارے استاد گرامی حضرت مولانا پیر محمد انور قریشی صاحب آپ جب اس نعت خوانی کے بارے میں گفتگو فرماتے اور لوگوں کو یہ ذہن دیتے کہ تم ایک رات میں 5 لاکھ روپے لگا دیتے ہو، 7 لاکھ روپے لگا دیتے ہو، ایک رات میں تمہارے ذوق کی نظر ہو جاتا ہے، جبکہ اہل سنت کے مدارس ویران پڑے ہیں، تو اس وقت لوگ ان کا مذاق اڑاتے، اور بعض علاقوں میں ٹھیکیداروں نے ان کی ڈیٹیں بند کروا دی تھی اور یہ کہہ دیا تھا کہ یہ چونکہ نعت خوانی کے خلاف ہیں۔ آج پتہ چل رہا ہے کہ جو بات ایک مرد کلندر نے 20 سال پہلے کہی تھی، آج وہ نتیجے سامنے آ رہے ہیں۔ 2004 میں مفتی منیب الرحمان صاحب نے پھیرا شریف میں آ کے آواز بلند کی کہ ہم آرٹسٹ پال رہے ہیں، ہم گویے پال رہے ہیں، ہم دین کو نقصان دینے والے لوگ پال رہے ہیں، اگر ان کا منہ بند نہ کیا گیا ہمارے مدرسے ویران ہو جائیں گے۔ آج وہ حالات بنے پڑے ہیں۔ دنیا ہے اہل سنت کا ایک عظیم نام محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب، انہوں نے بعض جگہوں پہ یہ آواز اٹھائی ہے کہ ان محافل کے وجہ سے ہمارے مدرسے برباد ہو رہے ہیں، اور لوگ سنتا کوئی نہیں ہے۔ امیر اہل سنت نے اپنے چینل سے آواز اٹھائی ہے، کیو ٹی وی پہ مفتی محمد اکمل صاحب نے آواز اٹھائی ہے۔ یہ سارے وہ علماء ہیں جن کا علم بھی مسلم ہے، جن کا تقوی بھی مسلم ہے، جن کا خلوص بھی مسلم ہے، مگر 20 سالوں سے ان کی آوازوں کو نہیں سنا گیا، تو آج قوم کو یہ دیکھنا پڑا ہے کہ یہ لوگ ممبروں پہ آ کے محفل نعت کے سٹیج کے اوپر گانوں کی طرزیں لگا کے اہل سنت کے عقائد اور نظریات کی تباہی کر کے دنیا کو یہ باور کروا رہے ہیں کہ پیسہ سنیوں کا ہے، تباہی بھی سنیوں کی ہے، نظریہ بھی سنیوں کا تبدیل کیا جا رہا ہے، پیسہ بھی سنیوں کا تبدیل کیا جا رہا ہے، اور ہمارے مدارس ویران کرنے کے بعد اب ان لوگوں نے آواز اٹھائی ہے کہ جی ہم ان کو شہروں میں نہیں آنے دیں گے۔ میں نے کہا بات تو ٹھیک ہے، لیکن سوچنے کا پہلو یہ ہے کہ ان کو پہلے یہاں لایا کون ہے؟ جب انہوں نے 30-40 ہزار روپیہ، 50 یا 60 ہزار روپیہ، 1 یا 1.5 لاکھ روپیہ ڈیمانڈ کیا اور مارکیٹ میں آ کے اپنا ریٹ لگایا، تو اس وقت ان کے اس ریٹ کو قبول کس نے کیا ہے؟ 5 علماء میں نے بتائے ہیں، کسی ہوش مند آدمی کو یہ جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ ان پہ علم پر، ان کے تقوی پر، ان کے اخلاص پر انگلی اٹھا سکے، مگر ان کی 20 سال سے اٹھائی جانے والی آوازیں کسی کو سنائی نہیں دی، اور اب باقاعدہ بڑے بڑے شہروں میں ان کی منڈیاں لگنے لگ گئی ہیں۔ دنیا جہان کے کسی کونے سے کوئی نعت خوان کا لیبل لگائے اٹھے، اس منڈی میں آئے اپنا منہ لگائے، خطیبوں نے اپنے ریٹ رکھے ہیں، نعت خوانوں نے اپنے ریٹ رکھے ہیں۔ تو یہ جو آج کل ایک سوشل میڈیا پہ آواز اٹھائی جا رہی ہے، ہم اس کی تائید کرتے ہیں، اور پہلے بھی آواز اٹھاتے رہے ہیں، اب بھی اٹھائیں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ جو لوگ آج ان کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں کیا کل کھڑے رہیں گے؟